بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم ہمارے سلسلے ایاک نستعین میں حاضر ہیں۔ عشرہ مغفرت کا پہلا دن یعنی 11واں روزہ جو ہے وہ عشرہ مغفرت کا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 عشرے رکھے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان سے قریب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا اسے پاتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے گمان کرنے چاہیے۔ جس بد نصیب نے یہ سوچ لیا کہ میرا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، تو اس نے اپنا نقصان کیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ اور جس خوش نصیب نے یہ ذہن بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے معاف کرے گا، وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور معافی کی طلب بھی کرتا رہے ایسا بندہ اور نافرمانی سے بچتا رہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ایک نوجوان کے پاس پہنچے جو حالت مرگ میں تھے، بالکل زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، سرکار کریم رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تم اپنے اندر کیا کیفیت پاتے ہو؟ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے۔ اللہ سے ڈر بھی رہا ہوں کہیں وہ میری پکڑ نہ کر لے، اور اللہ سے امید بھی ہے کہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچا لے گا، اور جس چیز کی تم امید رکھتے ہو بخشش کی، معافی کی، تو ضرور تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ تو سننے والوں اور سننے والیوں، یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور پھر یہ مغفرت کے لمحات ہیں۔ اللہ سے اس نظر رکھیں اور اپنے اعمال کو ہم درست کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مہینے کے وجود کا جو سبب بیان فرمایا وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ کرے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایسا بن جائے کہ ہم گناہ سے بچنے والے بن جائیں، اور پھر ہماری زندگی جو بقیہ بچی ہے وہ گناہوں سے بچ کر گزر جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، شاہد صاحب کا کراچی سے سوال تھا یہ، مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کی وجہ سے ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، غصے پر قابو پانے کے لیے کچھ وظیفہ بتائیے۔ وظیفہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ 2-4 باتیں غصے کی بھی عرض کر دوں۔ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی اپنے اونٹ کو پانی پلانے جا رہے تھے، تو جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ جلد باز لوگ اور بھی تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی وجہ سے جلد بازی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جو وہ پانی کا ہوز تھا وہ ٹوٹ گیا اور پانی اور بہہ گیا۔ تو آپ ایک کچی زمین پہ کھڑے تھے، ظاہر ہے اونٹ آپ کے ساتھ تھا تو وہ ایک مٹی والی زمین ہوگی، آپ جو ہے وہ بیٹھ گئے اس زمین پر۔ تو وہ بڑا تعجب ہوا، اور یہ غالباً حضرت ابو دردہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور اور معروف صحابی ہیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا، حضرت یہ تو کوئی بات ہی نہیں، زمین پر ننگی زمین مٹی پر آپ بیٹھ گئے؟ تو کہا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم نے سنا ہے کہ جسے غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، وہ بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اس طرح فرمایا غصہ آئے تو وضو کر لے، کیونکہ غصہ آگ ہے اور پانی ہے جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ غصے کو اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ غصہ تو آنا یہ فطری عمل ہے، وہ تو آئے گا، لیکن اس کو طاری نہ کریں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے میں آ کر غصے کو پی جائے۔ تو جناب شاہد صاحب ایسا نہ کریں، آپ خود فرما رہے ہیں کہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہوں، ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ 90 مرتبہ
یا حمیدو یا حمیدو یا حمید، یہ پڑھ کر جو ہے دن میں ایک آدھ مرتبہ جو ہے نا دم کر کے پانی افطار اور سحر کے وقت پی لیا کریں۔ اور بقیہ یہ ہے کہ اور بھی ایک وظیفہ ہے جس سے آپ کے اندر نظر پیدا ہو جائے گی، وہ ہے یا قدوس ہو، یا قدوس ہو، یا قدوس ہو، یا قدوس، یہ 319 مرتبہ پڑھ کر، جیسے آپ کے گھر میں آج کل رمضان شریف میں میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، حلوہ بھی ہوتا ہے، کھیر بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ کھجلا فینی بھی ہوتی ہیں، تو کسی بھی میٹھی چیز پر آپ 319 مرتبہ پڑھ کر آپ پڑھ لیں یا آپ کے گھر والے پڑھ لیں، پڑھ کر اس پہ دم کریں ثواب کی نیت سے، اور پھر وہ آپ تناول کر لیں، سب بھی کھا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے اندر نرمی آ جائے گی۔ آپ کے مسئلے کو دیکھ کر، یہ میں نے استخارہ پہلے کر لیا تھا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ نظر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی جو ہے زندگی اچھی کر دے اور زوال نعمت سے بچا لے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے نجم سحر صاحبہ کا، جو لاہور سے لاہور سے انہوں نے بھیجا ہے۔ میرے بیٹی کی عمر 10 سال ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا ہے، اسے بھوک لگنے لگے۔ نجم صاحبہ، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے، تو ہم اس کی نظر اتارنے کے لیے بڑا آسان، ویسے تو بہت سے لوگ اپنے اپنے ٹوچکے کرتے ہیں، اور یہ سب غلط نہیں ہے، جس کو جو طریقہ کرنا ہو، کوئی نمک سے اتار رہا ہوتا ہے، کوئی مرچ سے اتار رہا ہوتا ہے، کوئی اور ذرائع سے اتار رہا ہوتا ہے، لیکن ہم قرآن پاک کی سورہ قلم جو 29 پارے میں ہے، 29 پارے کو جب کھولیں گے تو پہلے سورہ ملک ملے گی، اس کے بعد سورہ قلم۔ سورہ ملک بھی دو رکوع کی ہے، سورہ قلم بھی 2 رکوع کی ہے۔ جب سورہ قلم ختم ہو رہی ہوتی ہے تو آخری 2 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ جو پہلی آیت، اس کے بعد دوسری آیت ہے، 2 آیتیں پڑھ کر جو ہے آپ 3 مرتبہ اپنے بچے میں دم کر دیں، کیسی بھی نظر ہوگی وہ اتر جائے گی انشاءاللہ۔ بقیہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس سے نظر بد سے بچنے کے لیے اور یہ کھائے، اس کے لیے اس کو تعویذ چاہیے، تو آپ لاہور میں ہیں، لاہور میں والٹن پر ہمارا مرکزی دفتر ہے، بلکہ تو کئی دفتر ہے ہمارے وہاں پر، وہاں سے بھی آپ تعویذات لے سکتے ہیں، یا پھر ہو سکے تو مطلب یہ نہیں کہ مجھے خط لکھ دیں کراچی سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کے پتے پر، یہاں ہمارے پروگرام کے نیچے بھی ہمارا ٹیلی فون نمبر وغیرہ بھی آ رہا ہوگا، اس کو دیکھ کر فون کر کے بھی آپ ایڈریس لکھوا سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم تعویذ بھجوا دیں گے۔ بہرحال یہ سورہ قلم یاد رکھیے گا، اور دن میں ایک مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر جو ہے 2 آیتیں، آخری 2 آیتیں پڑھ کر جو دم کر دیں تو بڑے سے بڑا جو ہے مسئلہ نظر بد کا بھی حل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بچے کو بھوک بھی لگے گی اور اس کی کمزوری بھی دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو اور ہر امتی کو صحت عطا فرمائے۔ تیسری کال ہے سکھر سے۔ ہماری سیما بہن نے کہا ہے کہ میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہے اور 2 مرتبہ اٹیک ہو چکا ہے، اور قلب کی مضبوطی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، قوی ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، اور ہمارے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے معمولی پریشانی میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، اور الحمدللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے یہ مانگنے کا ہمیں موقع ملا ہوا ہے، خاص کر کے سحری میں جو ٹائم بچتا ہے اس میں 2 رکعت تہجد ادا کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ بقیہ یا قویو یا قویو یا قویو 111 مرتبہ پڑھ کر جو ہے دل پر ہاتھ رکھ کر جو ہے یا قویو 111 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ ان کا دل قوی ہو جائے گا، اللہ کرے گا تو کوئی مزید جو ہے کوئی اٹیک بھی نہیں ہوگا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ بس آج ہمارا سلسلہ یہاں تتمے کو پہنچا ہے، سلسلہ ایاک نستعین، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا پوری امت کا بیڑا پار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔